کلپ نمبر 1766۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ قیامہ کی آیت نمبر 4 سے 6 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ۔ ترجمہ: کیوں نہیں ہم اس بات پر قادر ہیں کہ اس کے انگلیوں کے پوروں تک کو ٹھیک کر دیں۔ بلا، کیوں نہیں۔ ارشاد فرمایا کہ کیا کافر یہ گمان کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کر سکتے؟ کیوں نہیں ہم اس کی ہڈیوں کو جمع کر سکتے ہیں، اور ہم تو اس بات پر بھی قادر ہیں کہ اس آدمی کی انگلیاں جیسی تھیں کسی فرق کے بغیر ویسی ہی کر دیں اور ان کی ہڈیاں ان کے مقام پر پہنچا دیں۔ جب ہم چھوٹی چھوٹی ہڈیاں اس طرح ترتیب دے سکتے ہیں تو بڑی ہڈیوں کا کیا کہنا، انہیں تو بدرجائے اولا ترتیب دے سکتے ہیں۔ بل یرید الانسان لیفجر امامہ یسأل ایان یوم القیامہ۔ ترجمہ: بلکہ آدمی چاہتا ہے کہ وہ اپنے آگے کو جھٹلائے، پوچھتا ہے قیامت کا دن کب ہوگا۔ بل یرید الانسان، بلکہ آدمی چاہتا ہے۔ مفسرین نے اس آیت کے مختلف معنی بیان کیے ہیں، ان میں سے 3 معنی سماعت کیجیے۔ نمبر 1، اس کا معنی یہ ہے کہ انسان کا مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا انکار کرنا کسی شبے اور دلیل نہ ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ حال یہ ہے کہ وہ سوال کرنے کے باوجود بھی اپنی بدی پر قائم رہنا چاہتا ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ وہ مذاق اڑانے کے طور پر پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب ہوگا۔ نمبر 2، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا اس آیت کے معنی یہ ہیں کہ آدمی مرنے کے بعد اٹھائے جانے اور قیامت کے دن حساب ہونے کو جھٹلاتا ہے، حالانکہ یہ اس کے سامنے ہے۔ نمبر 3، حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس آیت کا معنی یہ ہے کہ آدمی گناہ کو مقدم کرتا ہے اور توبہ کو مؤخر کرتا ہے، اور یہی کہتا رہتا ہے کہ اب توبہ کروں گا، اب عمل کروں گا، یہاں تک کہ اسے موت آ جاتی ہے اور وہ اپنی بدیوں میں ہی مبتلا ہوتا ہے۔ توبہ میں تاخیر کا مرض، فی زمانہ مسلمانوں کی ایک تعداد ایسی ہے جس میں یہ مرض پایا جاتا ہے کہ انہیں گناہوں سے رک جانے اور ان سے توبہ کرنے کی ترغیب دی جائے، اور شریعت کے احکامات پر عمل کرنے کا کہا جائے تو آگے سے یہ جواب دیتے ہیں کہ بھیا ابھی تو بہت عمر پڑی ہے، جب بڑھاپا آئے گا تو گناہوں سے توبہ بھی کر لیں گے، نمازیں بھی شروع کر دیں گے، روزے بھی رکھنے لگیں گے، داڑھی بھی رکھ لیں گے اور اللہ اللہ کرنے میں مصروف ہو جائیں گے۔ لیکن ابھی تو ہم جوان ہیں، ابھی تو ہمارے عیش کرنے کے دن ہیں، اور ابھی تو ہم نے دنیا دیکھی ہی کیا ہے جو ان چیزوں میں مصروف ہو جائیں۔ اور بعض مسلمان تو ایسے بھی نظر آتے ہیں کہ اگر ان کی اولاد میں سے کوئی جوانی میں گناہوں سے دور بھاگنے لگے، نیکیوں کی طرف راغب ہونے لگے، چہرے پہ داڑھی شریف سجا لے، نماز روزے کی پابندی شروع کر دے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرنے لگے، تو اسے عمر لمبی ہونے کا کہہ کر ان چیزوں سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں اور طرح طرح سے اسے سمجھاتے ہیں، مرنے یا مارنے کی دھمکیاں دیتے ہیں اور اسے گناہوں بری زندگی میں لوٹانے کے پورے جتن کرتے ہیں، اور اگر وہ ان کی باتوں میں نہ آئے تو اسے گھر سے نکال دیتے اور اس کا سوشل بائیکاٹ کر دیتے ہیں۔ گویا ان کے نزدیک اسلام کے احکام پر عمل کرنا ایسا سنگین جرم ہے جو اس وقت تک معافی کے قابل نہیں جب تک وہ ان احکام پر عمل کرنا چھوڑ نہیں دیتا۔ مسلمانوں کی گناہوں میں مشغولیت، توبہ اور اپنی اصلاح سے دوری اور اسلام کے احکامات پر عمل نہ کرنے کا دنیاوی نتیجہ آج سب کے سامنے ہے کہ مسلمان دنیا بھر میں کمزور اور مغلوب نظر آ رہے ہیں، اور کفار مسلم ممالک پر حملے کر کے ان کی اینٹ سے اینٹ بجا رہے ہیں، جبکہ آخرت میں اس چیز کا انجام کیا ہوگا وہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ توبہ میں تاخیر کرنے کے حوالے سے امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ایماندار توبہ کرنے کی خواہش تو رکھتا ہے، لیکن محض سستی اور کاہلی کے باعث اس سے توبہ کرنے میں تاخیر ہو رہی ہوتی ہے، اور وہ دل ہی دل میں کہتا جاتا ہے کہ میں کل توبہ کر لوں گا، ابھی یہ خواہش تو پوری کر لوں، بعد میں اس کا نام تک نہ لوں گا۔ تو ایسے شخص سے پوچھیے کہ تو توبہ کے معاملے میں ٹال مٹول کرنے میں کیوں مبتلا ہے؟ تو کس خوش فہمی کا شکار ہے؟ تو توبہ کرنے کے لیے آج کی بجائے کل کا کیوں منتظر ہے؟ کیا معلوم کہ تجھے کل کا دن نصیب ہی نہ ہو؟ اگر تم یہ گمان رکھتے ہو کہ آج کی بجائے کل توبہ آسان ہوگی تو اس خام خیالی کو اپنے دل سے نکال دے، کیونکہ یہ محال ہے اور یہ غلط بات۔ جتنی جلدی تیرے دل سے نکل جائے اتنا ہی تیرے لیے اچھا ہے، کیونکہ جو مشکل آج تمہیں درپیش ہے وہی کل بھی ہو سکتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تمام دن ایک جیسے بنائے ہیں، ان میں کوئی دن خاص نہیں ہے جس میں شہوت کو ترک کرنا آسان ہو۔ ایسے شخص کی مثال یوں سمجھیے کہ جب اسے کہا جائے کہ فلاں درخت کو جڑوں سے اکھیڑ دو تو وہ کہے کہ یہ درخت بہت مضبوط ہے اور میں بہت کمزور ہوں، اب تو اسے اکھیڑنا میرے بس کی بات نہیں، البتہ آئندہ سال میں اسے اکھیڑ دوں گا۔ ذرا اس احمق سے پوچھئے کہ اگلے سال وہ درخت اور مضبوط نہیں ہو چکا ہوگا اور تیری کمزوری مزید بڑھ نہ چکی ہوگی؟
بس یہی صورتحال خواہشات کے درخت کی ہے جو روز بروز مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ تو خواہشات اور لذات کا محکوم بن چکا ہے، جس کی وجہ سے وہ خواہشات کے احکام پر تسلسل سے عمل پیرا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان خواہشات کی غلامی کی بندش کی وجہ سے ان کے خلاف چلنا اس کے بس کا روگ نہیں رہتا۔ لہٰذا اے انسان، جتنی جلدی تو خواہشات اور شہوات کے درخت کو اکھیڑ سکتا ہے اسے اکھیڑ دے، کیونکہ اس میں تیرا ہی